لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ایک یہ سوال ہے کہ قبرستان میں لگے ہوئے درخت کس کی ملکیت ہوتی ہیں، نیز ان کو بیچنے کا حکم کیا ہے؟ قبرستان میں جو درخت لگے ہوتے ہیں ان کے مالک کون ہوتے ہیں؟ چونکہ قبرستان تو وقف کی زمین ہوتی ہے نا، تو ان کے مالک کون ہوتے ہیں، اور قبرستان کے درختوں کو اگر بیچنا ہے تو کیسے بیچ سکتے ہیں؟ آئیے اس تعلق سے جواب سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ وقف شدہ قبرستان میں جو قبرستان وقف کیا گیا ہے، جی ہاں، بعض قبرستان لوگوں کے فیملی کے خاندان کے بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا قبرستان ہے، ہماری زمین ہے، تو وہ وقف کی زمین نہیں کہلاتی۔ اس کے جو درخت وغیرہ ہوتے ہیں کہ جن کا قبرستان ہے ان کے درخت ہیں، لیکن وہ قبرستان جو وقف کیا جا چکا ہے، جو وقف شدہ قبرستان ہے، اس میں جو درخت لگے ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، جو کسی آدمی نے لگائے، جو کسی شخص کے لگائے بغیر خود بخود اگ گئے ہوں۔ پہلی طرح کے وہ درخت کہ جس کو کسی نے لگایا نہیں بلکہ وہ خود بخود اگ گئے ہیں، اور دوسرا وہ درخت ہے جو کسی آدمی نے لگائے ہوں۔ پہلی صورت میں جہاں پر کوئی لگایا نہیں، خود سے اگا ہو، وہ درخت قبرستان کے ہیں، جبکہ دوسری صورت میں جبکہ کوئی لگانے والا لگایا ہے تو اس صورت میں لگانے والا اگر معلوم نہ ہو، لگایا تو گیا ہے لیکن کس نے لگایا ہے یہ معلوم نہیں ہے، تو بھی وہ درخت جو ہے وہ قبرستان کے ہیں۔ اور اگر معلوم ہو جس نے لگایا ہے اور اس نے اپنے مال سے اپنے لیے لگایا ہو، قبرستان کی زمین ہے اور خود پودا لا کر کے اپنے لیے اگر لگائے، تو یہ درخت کا مالک وہی بندہ ہوگا جس نے لگایا ہے۔ ہاں، اگر ان درختوں کی وجہ سے، اگر لوگوں کے لگائے درختوں کی وجہ سے قبرستان کی زمین تنگ ہو رہی ہو تو انہیں کاٹ کر زمین خالی کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک فیشن بن گیا نا، لوگ پلانٹیشن کرتے ہیں قبرستان میں جا کر کے، اپنی زمین پہ نہیں کر رہے ہیں، قبرستان کی زمین میں پلانٹیشن کر رہے ہیں۔ پتہ چلا سینکڑوں لوگ آ گئے پلانٹیشن کرنے، اور پیڑ پہ پیڑ اتنے پیڑ لگ گئے کہ اب قبرستان کی زمین تنگ ہو گئی۔ تو پھر ایسی صورت میں جو لوگ لگائے ہیں ان کو تاکید کی جائے گی، مجبور کیا جائے گا کہ تم اپنا درخت کاٹ کر کے لے جاؤ، زمین جو قبرستان کی ہے آپ اس کو تنگ نہ کریں۔ اور اگر لگانے والے نے اپنے پیسوں سے لگائے مگر قبرستان کے لیے وقف کر دیے یا قبرستان کے پیسوں سے لگائے، تو وہ قبرستان کے نام وقف ہو جائیں گے، اور قاضی کی اجازت سے فروخت کر کے ان کی قیمت قبرستان پر لگا سکتے ہیں۔ اگر قاضی نہ ہو تو شہر کے سب سے بڑے عالم کی اجازت لینی پڑے گی، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو علاقے کے مسلمانوں کا فیصلہ قاضی کے قائم مقام ہوگا۔ وقف شدہ زمین میں درخت خود بخود اگے ہوں یا لگانے والا معلوم نہ ہو تو درخت وقف ہونے کے بارے میں فتویٰ عالمگیری میں کیا لکھا ہے؟ دیکھیے، فتویٰ عالمگیری میں ہے کہ اگر زمین کو قبرستان کے لیے وقف کرنے کے بعد اس میں درخت اگے تھے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، اگر درخت لگانے والے کا پتہ ہے تو درخت اس کی ملک میں رہیں گے، اور اگر یہ معلوم نہیں کہ درخت کس نے لگائے تو اس میں حکم یہ ہے کہ قاضی انہیں فروخت کر کے اس کی قیمت قبرستان کی عمارت میں لگائے۔ فتویٰ عالمگیری جلد 2 صفحہ 473۔ اور بار شریعت میں ہے کہ اور درخت خودرو اپنے آپ اگے ہوئے ہیں یا معلوم نہیں کہ کس نے لگائے تو قبرستان کے قرار پائیں گے، یعنی قاضی کے حکم سے بیچ کر اسی قبرستان کی درستی میں، اسی قبرستان کے خرچے میں خرچ کیا جائے گا۔ یہ بار شریعت جلد 2 صفحہ 566 میں ہے۔ قاضی کے حکم سے بار بار یہ بات آ رہی، قبرستان کے جو درخت ہیں اس کو کمیٹی بھی خود نہیں بیچ سکتی، شہر کے جو بڑے عالم ہیں، شہر کا جو سب سے بڑا عالم ہے شرن، وہی قاضی ہوتے ہیں، تو ان کی اجازت لینے پڑے گی۔ ان کی اجازت کے بنا کمیٹی کے لوگ بھی اس کو درخت کو کاٹ کر کے نہیں بیچ سکتے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ آج کل کون کسی قاضی یا کسی عالم دین کا معاملہ بناتا ہے؟ لوگ اپنے آپ ہی خود مختار سمجھتے ہیں، کمیٹیاں چیزوں کو اپنی مالک سمجھنے لگ گئی ہیں، آخرت میں بڑی پکڑ ہوگی ان کی۔ اپنے مال یا وقف کی آمدنی سے درخت لگانے کے بارے میں فتویٰ وغیرہ جو ہیں یہ میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، مسئلہ بھی آپ پر بالکل واضح ہو گیا ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام شریعت کے مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔